ساجدہ نے بیرونی دروازے سے جھانکتے ہوئے درد بھری نظروں سے سامنے والے دروازے پر موجود امیمہ کو غضب برساتے دیکھا تھا۔ مقابل کھڑی مہر بانو زمین میں گڑ سی گئی تھی، چہرے سے ندامت صاف ظاہر تھی۔ امیمہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں خاص چمک تھی۔ ساجدہ کو پکا یقین تھا کہ یہ سب اسے دکھانے اور جلانے کے لیے کیا گیا ہے۔ سچ بھی یہی تھا کہ مہر بانو کی تذلیل پر اس کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ وہ رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تھی تو ساتھ ہی مہر بانو کو بھی بھیجا گیا تھا۔ مہر بانو جو بچپن سے اس کے ساتھ پل کر جوان ہوئی تھی، ملازمہ سے زیادہ اس کی سہیلی تھی۔ امیمہ نے دھاڑ سے دروازہ بند کر دیا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے مہر بانو کو اندر بلا لیا۔ وہ نہ بھی بلاتی تو اس نے تو آنا ہی تھا۔ پیسوں کی کمی تھی تو مجھے بتایا ہوتا۔ چند پیسوں کی عوض اپنی تذلیل کرانے کا بھوت کیسے سوار ہو گیا تم پر؟ ساجدہ خفگی بھرے انداز میں بولی۔ بس جی، مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے۔ اطہر بھائی نے کام کرنے کا کہا تو میں نے انکار نہ کیا۔ انکار کرتی بھی تو الزام آپ پر ہی آتا کہ آپ نے منع کر دیا ہوگا۔ ویسے بھی وہ صرف آپ کو چڑھانے کے لیے ہی مجھے باتیں سنا رہی تھی کہ دیر سے کیوں آئی ہو۔ ان کا مقصد تو صرف آپ کو تکلیف پہنچانا تھا، ورنہ کل تو میں اس سے بھی زیادہ دیر سے ہی گئی ہوں گی۔ مگر ایک لفظ نہ بولی تھیں۔ بانو نے حقیقت پر مبنی تجزیہ پیش کیا تو ساجدہ خاموش سی ہو گئی۔ پہلے بیٹے کی شادی پر دل میں جہاں 100 ارمان تھے، وہیں ایک خدشہ بھی پھن پھیلائے ناک کی مانند موجود تھا۔ سالوں لگا کر جو ایک ایک خوشی دامن میں سمیٹی تھی، وقت کی کسی تند و تیز آندھی کی نظر نہ ہو جائے۔ خوف، ڈر، وہم اور اندیشے ہمیشہ یوں ہی نہیں دل میں پنپ جاتے، اکثر کسی بڑے حادثے کا ہی پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ وہ ایک اصول پسند عورت تھی۔ 5 برس قبل شوہر کے انتقال کے بعد جوڑ توڑ کرنے کی جو عادت پڑی تو آٹا، گھی، تیل، نمک سب ناپ تول سے استعمال کرنے لگی۔ ضرورت سے کچھ زیادہ حساس ہو گئی تھی، جبکہ امیمہ کے سر زیادہ تر سسرال والوں پر اپنے ہاتھ کے ذائقوں کا اسیر کرنے کا بھوت سوار رہتا۔ ہمہ وقت یوٹیوب کی ریسیپی شوز چلتے رہتے اور ساجدہ کا بنا بنایا ڈسپلن خاک میں ملتا رہتا۔ پہلے سوچا کہ شروع میں نئی نویلی بہو کو ٹوکنا مناسب بات نہیں، چند روز کے لیے شوق چڑھا ہوگا، اتر جائے گا، مگر وہ تو کچن میں صبح شام دوپہر ڈیرا ہی جمائے رکھتی تھی۔ تنگ آ کر ساجدہ کو شکایت لگاتے ہی بنی۔ اطہر کے سمجھانے پر وہ منہ پھلا کر رہ گئی۔ کام سے مکمل طور پر ہاتھ کھینچ لیا۔ ساجدہ نے کلمہ شکر ادا کرتے ہوئے اسی پر اکتفا کیا۔ اسے بلا وجہ الجھنے کی عادت تھی اور نہ ہی اپنی مرضی دوسروں پر مسلط کرنے کا کوئی شوق تھا، سو صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ امیمہ امید سے ہوئی تو جیسے ساجدہ کی امید بر آئی۔ اس گھر میں کسی بچے کی کلکاریاں گونجے کئی برس گزر چکے تھے۔ قدرت نے بیٹی کی رحمت سے تو نوازا نہیں تھا، سو پہلی بہو کے ہاں بیٹی کی پیدائش کی دعائیں مانگنے لگیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دعائیں وظائف میں ڈھل گئیں۔ امیمہ ان دنوں ہتھیلی کا چھالا بنی ہوئی تھی، ناز نخروں پر گویا اس کی حکمرانی تھی۔ ساجدہ کو یوں بھی بیٹی نصیب نہیں ہوئی تھی، سو دل و جان سے اس کے نخرے اٹھا کر خوشی محسوس کرتی تھی۔ آخری مہینے میں ساجدہ کے ہاتھ میں ہمہ وقت تسبیح اور پیشانی پر تفکر کی لکیریں رہنے لگی تھیں۔ بہو کی ذمہ داری سے خیر خیریت سے سبکدوش ہونا چاہتی تھی۔ بالآخر وہ وقت بھی آن پہنچا۔ امیمہ صبح سے آہستگی سے اٹھتے دردوں سے آگاہ کر رہی تھی۔ ساجدہ خود کو اماں بھی اپنی ساس محسوس کر رہی تھی۔ وقت جیسے سالوں کا سفر طے کر گیا تھا۔ وہ ماں کی طرح گرم دودھ میں دیسی انڈا پھینٹ کر اور امیمہ کو پلا کر کچن میں آ گئی۔ اماں، ہسپتال چلتے ہیں،
کچھ دیر بعد اطہر اس کے پیچھے آیا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اماں بھی اسے دودھ کے ساتھ کیا دیا کرتی تھیں، سو مطمئن انداز میں گویا ہوئی، ابھی کہاں، ابھی تو وقت ہے بیٹا، ذرا وقت گزر جائے تو لے جائیں گے، ڈاکٹر کو زیادہ وقت مل جائے تو آپریشن کر دیتے ہیں، چیر پاڑ کرنے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے انہیں۔ وہ ابلتے قہوے کو کپ میں انڈیلتے ہوئے بڑے جہاندیدہ انداز میں بولی۔ اطہر آپریشن کا نام سنتے ہی مزید سہم گیا۔ خیر، قہوہ پینے کے بعد امیمہ کی حالت ایک دم بگڑنا شروع ہو گئی۔ بھاگم بھاگ ہسپتال پہنچے، مگر چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے اطہر کے دستخط لے کر امیمہ کو آپریشن تھیٹر بھیج دیا۔ مگر وہ آپریشن کے بعد بھی صاحب اولاد نہ ہو سکے۔ مردہ بچی کو جنم دینے اور یہ تلخ حقیقت جان لینے کے بعد اس پر مردنی چھا گئی۔ آنکھوں سے سیلِ رواں تھا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ڈاکٹر نے تاخیر سے ہسپتال پہنچنے کو بچی کی موت کی وجہ قرار دے دیا۔ اطہر کو اتنے غیر ذمہ داری کا ثبوت دینے پر اچھی خاصی کلاس لی۔ وہ خود صدمے کی کیفیت میں تھا اور خود کو ایک مجرم تصور کر رہا تھا۔ بجلی تو ساجدہ پر بھی گری تھی۔ امیمہ کا حد سے زیادہ خیال رکھنے کا یہ انعام ملا تھا۔ اعتدال ہمارے مذہب میں یوں ہی تو ضروری نہیں قرار دیا گیا۔ لمحوں میں ساجدہ کو دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ قاتل، تم قاتل ہو، میری بچی کی قاتل۔ ہسپتال سے آنے کے بعد امیمہ نے اس سے پہلی بات یہ کی تھی۔ وہ لرز کر رہ گئی، لب کپ کپا گئے، الفاظ ندارد تھے۔ بانو اس کا ہاتھ پکڑ کر امیمہ کے کمرے سے باہر لے گئی۔ امیمہ نے ماں کو فون کر کے بلایا اور میکے چلی گئی۔ اطہر نے روکنے کی کوئی سعی نہ کی، وہ اب ماں سے کھنچا کھنچا رہنے لگا تھا۔ امیمہ نے الگ گھر کے مطالبے سے واپس آنے کی شرط منسوخ کر دی۔ اطہر تو ویسے بھی ازالہ کرنے کی راہ سوچ رہا تھا۔ بیوی کے الفاظ جوں ہی سماعت میں پڑے، فی الفور سامنے والا مکان جو ساجدہ نے شوہر کی زندگی میں کمیڈیاں ڈال کر خرید لیا تھا اور خرید کر کرائے پر چڑھا رکھا تھا، خالی کرا کر وہاں اپنا سامان سیٹ کر لیا۔ ماں سے پوچھنا تو درکنار، آگاہ کرنا تک گوارا نہ کیا۔ مہربانو ساجدہ کو سکتے کی سی حالت میں دیکھتی اور تسلی دیتی۔ اچھا ہے نا، ذرا دور رہیں گی تو آپ کو ہر وقت کے اس احساس جرم سے نجات ملے گی، کبھی کبھار کا سامنا ہو مگر اچھا ہو۔ امیمہ اور اطہر کے جانے کے بعد دن اسی ڈگر پر چلے آئے تھے۔ گھر یا کچن کے کاموں میں کوئی مداخلت کرنے والا نہیں تھا۔ کام برسوں پرانے طرز سے ہی کرتی، مگر ٹانگوں میں پہلے والی جان نہیں رہی تھی۔ بازوؤں میں وہ ولولہ اور جوش اب ندارد تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ حالت خراب رہنے لگی تھی۔ امی، میں نے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی ہے، آج شام آپ تیار رہیے گا، ہم آپ کے چیک اپ کے لیے جائیں گے۔ دوسرے نمبر کا بیٹا اطہر، جو اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتا تھا، وہ اس بات کا معترف تھا کہ کس طرح باپ کے انتقال کے بعد ماں نے اس گھر کو سنوارنے میں اپنی تمام تر قوتیں مستعمل کی تھیں۔ ساجدہ کے مختلف ٹیسٹ ہوتے رہے، ساتھ ہی اطہر کی پیشانی پر شکنوں کا جال گرفت پکڑتا رہا۔ ڈاکٹر کا اندیشہ حقیقت کا روپ دھار کر سامنے آ موجود ہوا۔ اس نے ان 2 سالوں میں پہلی بار بھائی کے در پر دستک دی تھی۔ دروازہ کھولنے کے بعد اطہر اسے سامنے موجود پا کر ششدر رہ گیا۔ دل میں کچھ انہونی کا خیال کی لپیٹ میں پھیلا تھا۔ وہ اندر آنے کا بھی نہ کہہ سکا۔ بھائی، امی کو کینسر ہو گیا ہے۔ وہ بھول گیا تھا کہ یہ وہی بھائی ہے جس کی موٹر سائیکل اسٹارٹ ہونے اور رکنے کی آواز
ماں صبح شام سن کر آنسو حلق میں اتارتی ہے۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ ایک بار گھر کی دہلیز پار کرنے کے بعد وہاں دوبارہ قدم نہ رکھا تھا۔ وہ بس گلے لگ کر اس کندھے پر آنسو بہا رہا تھا جس میں سے باپ کی سی مہک اٹھ رہی تھی۔ امیمہ کو اس بات کا علم ہوا تو خوشی سے جھوم اٹھی۔ اپنے کیے کی سزا مل کر رہتی ہے۔ میری بچی ماری تھی تو خود بھی کینسر کا شکار ہو گئی۔ سچ ہے کہ اپنے کیے کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ اطہر خاموش رہا۔ دل اس کی تردید کرنا چاہ رہا تھا مگر لبوں پر قفل پڑ گئے۔ ذہن الفاظ سے خالی تھا۔ کبھی کبھار وہ مہربانوں سے بڑے غمزدہ انداز میں کہتی، ذرا بااختیار ہونے کے بعد ہم کیوں اپنی زندگی کے تجربات سے دوسروں کی زندگیاں ناپنے لگتے ہیں؟ بانو، یہ ناپ جوڑ تو اوپر والے کے کام ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے بڑے ہونے کا اچھا ثبوت پیش نہیں کرتے۔ دل کی خلش تھی کہ کسی طور مٹنے کا نام ہی نہ لیتی۔ امیمہ کے ہاتھ گویا مشغلہ آ گیا تھا۔ اس کے نزدیک قدرت کی جانب سے ساجدہ کا گناہ ثابت ہو گیا تھا۔ وہ اسے کمتر ثابت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی، اسے تکلیف پہنچا کر دلی سکون حاصل کرتی۔ ساجدہ خاموش رہتی۔ یہ خاموشی مجرم کی طرح تھی کہ صابر کی۔ مہربانو دل ہی دل میں اندازے ہی لگاتی رہتی۔ ساجدہ نے جھٹ پٹ اطہر کا سادگی سے نکاح اور چھوٹے بیٹے کی منگنی کر دی۔ زندگی کا کچھ بھروسہ نہ تھا۔ جاتے جاتے جو فرائض بچے تھے ان سے سبکدوش ہونا چاہتی تھی۔ امیمہ ایک روز مٹھائی کا ڈبہ لیے چلی آئی۔ چہرے پر تنزیہ اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ جاتے ہوئے زبان کا زہر بھی مٹھائی کے ساتھ شامل کر دیا۔ مبارک ہو، دادی بننے والی ہو، اب میرے بچے کو مار کر دکھانا۔ ساجدہ ایک بار پھر زمین میں گڑ کر رہ گئی۔ نیکی یوں بھی گلے پڑتی ہے اور بہت برا پڑتی ہے۔ اس بار وہ لفاظی حد تک نہیں، سچ مچ زمین میں گھر کر گئی، مٹی اوڑھ لی اور دنیا سے کنارہ کر لیا۔ ایک لمحے کے لیے امیمہ کا دل لرزا تھا اور پھر وہ اپنے دل پر تعجب کرتی ہڑبڑا اٹھی تھی۔ اچھا ہے، خس کم جہاں پاک۔ جب قسمت کا لکھا قدرت کے اٹل فیصلے کا روپ دھار لے تو زمین والوں کی مثبت کوششیں منفیت کا روپ دھار لیتی ہیں۔ بہت زیادہ بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے بچہ جاں بر نہ ہو سکا، ڈاکٹر نے دکھ بھرے لہجے میں کہتے ہوئے نومولود کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اطہر کو سماتے ہوئے آگاہ کیا۔ ایک ہفتہ آئی سی یو میں زندگی کی جنگ لڑ کر وہ اب اپنے کمرے میں لیٹی خالی خالی نظروں سے چھت کو اور کبھی اپنے ویران پہلو کو تک رہی تھی جسے آباد کرنے کے خواب کتنی ہی راتیں وہ جاگ کر دیکھ چکی تھی۔ اسے لگا تھا ابھی خالہ ساجدہ کمرے میں داخل ہوگی تو وہ سب سے پہلے اپنے برے رویے کی معافی مانگے گی۔ وہ انہیں صاف بتا دے گی کہ اسے بخوبی سمجھ آ گیا ہے کہ سزا کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعض معاملات صرف اللہ کے سپرد کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں جنہیں انسان اپنے اختیار میں لیتا ہے تو دل میں سدا باقی رہ جانے والی خلش کے اور خساروں کے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔